بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اسلام کے اندر جزا اور سزا کا جو تصور ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اور انسان کی بھلائی کے لیے ہے، اور اس سے معاشرے کا انتظام و انصرام صحیح طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جزا اور سزا کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، اور جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اپنی حکمت کے تحت پیدا کی ہیں، اور جو بھی اس نے حکم دیا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے تحت انسان چلیں گے، لوگ چلیں گے، تو پھر معاشرے میں جو فساد ہے، بگاڑ ہے، انتشار ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اس سے بچا جائے گا۔ حضرات کرام، یہ بات یاد رکھیں، معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے اور بدی بھی رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہر انسان کے اندر، چاہے غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کہیں بھی رہتا ہے، اس کے اندر نیکی بھی ہوتی ہے اور بدی بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ اچھی فطرت کے حامل ہو کر کے اور اسلام کی برکات کی وجہ سے نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، نیکی کو سر انجام دیتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، دوسروں کا احساس کرتے ہیں، دوسروں کے حقداروں کو حق دیتے ہیں، کسی پر ظلم و تعدی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں واضح ہے کہ وہ فرشتوں کی صفات والے ہیں، فرشتہ انسان بن جاتے ہیں، وہ تو انسان ہیں لیکن ان کی ان عادات خوبیوں کی وجہ سے جو ہے فرشتے بن جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بدی، گناہ، ظلم، زیادتی جو ہے غلبہ پا جاتی ہے، نیکی دب جاتی ہے، اچھائی ختم ہو جاتی ہے، اور بدی کا، برائی کا، ظلم و تعدی کا تسلط ہو جاتا ہے۔ تو واضح ہے کہ وہ پھر شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے، انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات۔ اللہ جو ہے ایمان والوں کا، اہل ایمان کا خیر خواہ ہے، سرکشی، تکبر، غرور، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، عمل صالح، نیکی اور خوبیوں کے نور میں لانا چاہتا ہے۔ جبکہ فرمایا کافروں کا دوست جو ہے شیطان ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو نیکی کے روشنی سے، نور سے نکال کر بدی کے اندھیرے میں دھکیلتا ہے۔ تو انسان کے لیے یہ بات واضح ہے۔ تو ہمارے ہاں دو طرح کے ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر، فطرت دو طرح کی چیزوں میں رکھی ہے، فطرت دو طرح کی ہے، نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے بدی کی طرف مائل ہے، گناہ کی طرف مائل ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے جزا اور سزا کا نظام جو ہے وضع کیا گیا ہے، اور شریعت مطہرہ میں احکام ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کی سزا جو ہے وہ دنیا میں ہے، جیسے قتل ناحق ہے، تو شریعت نے جو ہے سزا مقرر کی ہے، فرمایا کہ ان نفس بالنفس، یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہے، جان کے بدلے میں جان ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی جان لے لیتا ہے تو مقتول چاہے وہ غریب آدمی کیوں نہ ہو، قاتل جو ہے چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم، صدر ملک کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، دولت مند ہی کیوں نہ ہو، تو سزا یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہے دیت لیں، معاف کر دے، تو یہ بھی اسلام نے اس بات کا اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے، دباؤ نہ ہو، تو قاتل کو جو ہے قتل کیا جائے گا۔ اور اللہ نے واضح فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اللہ کے کسی بھی حکم کی، کسی بھی سزا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا قصاص لینے میں جو ہے زندگی ہے اے عقل والو، یعنی جب قاتل سے قصاص لیا جائے گا تو اس سے یہ ہے کہ قتل کا سد باب ہوگا، پھر قتل عام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عدالتیں جو ہے وہ چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے، قتل آپ کر لیں تو 5-10 ہزار 5-10 لاکھ جو ہے پہلے پولیس والے کو دے دیں، وہ ایف آئی آر اس طرح کی درج کرے گا کہ آپ کا جو دوسرا فریق ہے اس کا کیس ہی کمزور ہو جائے گا، اور عدالتوں میں پیسے خرچ کریں تو 1-2 سال کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے طاقتور ہوتے ہیں پہلے سے ہی ضمانت لے لیتے ہیں۔ عدالتی نظام بھی واضح ہے کہ غیر معیاری ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر اس سے پہلے جو تھانے کے معاملات ہیں وہ بھی غیر سنجیدہ اور فساد پر مبنی ہے۔ اگر اسلام کا نظام کا نفاذ ہو جائے تو پھر قتل کا سد باب ہو، ورنہ ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں قاتل 1-2 سال کے بعد جیل سے آتا ہے، پھر ایک سے زائد قتل کرتا ہے، پھر قتل ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ مقتول جو ہے پھر وہ بیچارے سہمے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے ظالم ہے، اب اس کی طاقت ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ہمارا جو ہے سب بگاڑ دے گا۔ ایک بھائی قتل کیا ہے، بیٹا قتل کیا ہے، باقی بیٹے بھی قتل کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے زنا کی سزا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ لوٹنا۔ اگر تو دونوں فریق راضی ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، تو ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو اس کے لیے سزا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دونوں کو سنسار کیا جائے، پتھر مار کے دونوں کو قتل کر دیا جائے، کھلے میدان میں انہیں مارا جائے، تاکہ اس برائی کا جو ہے سدباب ہو، کوئی کسی کی بہن بیٹی ماں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ چور کی سزا ہے کسی کا مال ناحق طریقے سے لے لینا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ اگر ہاتھ کاٹے جائیں گے تو پھر چوری کا سدباب ہوگا، ورنہ لوگ چوری کرتے ہیں تو کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے جو ہے ایک تصور دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی تربیت جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کرے، برائی سے روکے بھی، انہیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اس گناہ سے۔ اسلام تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی منع کرتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو جو ہے اسی طرح جو ہے عزت والی ہے، محترم ہے، جس طرح کہ فرمایا یہ مہینہ ہے، یہ دن ہے، اور یہ شہر اللہ کا گھر حرمت والا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ 10 تاریخ، اور جس جگہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمائی ساری حرمت والی جگہ ہیں، حرمت والے مقامات ہیں، حرمت والی چیزیں ہیں۔ جس طرح وہ حرمت والے ہیں، اسی طرح فرمایا انسان کی جان، انسان کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ یعنی آپ کسی کو اذیت دیں گے، گالی گلوچ کریں گے یا کوئی نقصان پہنچائیں گے، کسی انداز سے بھی کسی کو اذیت دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے مجھے اذیت دیتا ہے، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، واضح ہے۔ لیکن کچھ سزا ایسی ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہے آخرت میں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اسلام نے جو سزاؤں کا تصور دیا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ وہ وزیر قانون بھی کہہ رہے تھے کہ جو عالم مغرب ہے وہاں جرائم جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، 2% ہیں، یہاں پاکستان میں تو بہت زیادہ جرائم ہوتے ہیں، حالانکہ سزائیں بھی ہیں۔ تو سزائیں اگر ہم بڑھاتے رہیں گے تو جرائم کا سدباب نہیں ہوگا، تو یہ بات غلط کی ہے۔ سدباب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سزائیں صحیح طریقے سے دیں، اگرچہ وہ اس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، ہر شخص جانتا ہے کہ چھوٹی عدالتوں میں جو ہے انصاف جو ہے نہیں ملتا، اور تھانوں میں بھی انصاف نہیں ملتا، ان خرابیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ لیکن حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ عدالتوں میں انصاف کیوں نہیں مل رہا، ایسے جج بٹھائیں جو انصاف دے سکے، باقی جج جو انصاف نہیں دے رہے، رشوت خور ہیں، انہیں پھینک دیا جائے، اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ جو نااہل آدمی اس عہدے کے رہنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے تھانوں میں اگر جو ہے وہ ایس ایچ او ہو یا باقی جو بھی اس عہدے پر براجمع لوگ ہیں، اگر رشوتیں لے کر کے جو ہے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کو جو ہے ساتھ نہیں دیتے، تو انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے، نااہل آدمی کو جو ہے ایسے عہدوں پر بٹھایا کیوں گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے معاشرے کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ عالم مغرب میں جو ہے لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے، اور کون سا؟ ایک تو عام طور پر لوگ جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ غربت کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں غربت تو عام ہے، جو عمراء ہیں، جو حکمران ہیں، وہ لوگوں کا مال جو ہے غصب کر رہے ہیں، زمین پر قبضے کر رہے ہیں اور اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ غربت جو ہے بڑھائی جا رہے ہیں، اور غریب کے جو ہے حقوق پورے نہیں کر رہے، غربت بڑھ رہی، جس کی وجہ سے غریب جو ہے اپنی
اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے پھر جرائم کا راستہ اختیار کرتا ہے، چوری کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی تو گزار سکے۔ وہاں جو ہے ایسا نہیں ہے، اور لوگوں کو جو ہے حقوق دیے جاتے ہیں، یعنی جو اسلام کا نظام ہے وہ اپناتے ہیں، انصاف ہے، اور لوگوں کو ان کے حقوق جو ہے دیے جاتے ہیں، لوگوں کا سرمایہ ہے، لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے ملنے والا ٹیکس جو ہے وہ حکمرانوں کی اولاد کے لیے تھوڑا ہے، ان کی ذات کے لیے تھوڑا ہے، ان کی عیاشی کے لیے تھوڑا ہے، وہ تو عوام پر جو ہے وہ خرچ کریں، وہ خرچ کرتے ہیں، ہر آدمی کو اس کا حق دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عربی ہے، اجمی ہے، اس ملک کا رہنے والا ہے، غیر ملکی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں تو ایسا تصور ہی نہیں ہے، چند لوگوں کے حقوق ہیں، باقی کسی کے حقوق نہیں ہے۔ تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں، ان وجوہات کو بھی دیکھا جائے اور اس کے مطابق جو ہے سزاؤں کا تصور بھی ہو، سزائیں بھی دی جائیں، تو الحمدللہ یہ جرائم کا سد باب ہوگا، جرائم ختم ہو جائیں گے۔ باقی انسان کی فطرت ہے جرم کرنا، قتل کرنا، مخلوق خدا کو ستانا، تو اپنے لیے گناہ جمع کر رہا ہے، ایندھن آگ، دوزخ کی آگ کا ایندھن بن رہا ہے، اس کا نقصان آخرت میں ہوگا۔ تو تربیت بھی ہو، اصلاح بھی ہو، اور انصاف بھی مل رہا ہو، اور لوگوں کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہوں، تو یقیناً یہاں بھی جو ہے جرائم کا سد باب ہو سکتا ہے، کم ہو سکتے ہیں، ختم تو خیر کہیں بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ اچھی فطرت کے لوگ بھی معاشرے موجود ہوں گے، اور بری فطرت والے، اللہ تعالیٰ کے حکام کو بجا لانے والے بھی ہوں گے، اور شیطان کی راہ پر چلنے والے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔